میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، 647 کیسز رپورٹ ہوئے تھے 1998 اور 2005 کے درمیان. ان میں سے 20 لوگ ایسے تھے جن کے اوپر الزام لگا اور اسے فوری قتل کر دیا گیا اس سے پہلے کہ وہ عدالتی نظام سے اس کو سزا ہوتی. اور آج تک کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے نکل کر کسی کو آپ نے ہینگ کیا ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے ہم اسے کسی صورت بھی نہ انڈورس کرتے ہیں نہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نقطے کو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم فوکس کریں اس کیس کو جس کے اوپر اس وقت ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو اس کیس کے اندر کوئی ایکسٹرا جوڈیشل معاملہ سامنے نہیں آیا، بلکہ اس کو باقاعدہ طور پہ ایک جوڈیشری کے اندر جو ہے نا ٹرائل کے بعد اب جو ہمارے پاکستان کا پروسیجر نہیں بلکہ دنیا کفر کا، دنیا اسلام کا، یورپ کا، پوری عالم پوری کائنات کا اصول ہے کہ شہادتوں کی بنیاد کے اوپر سزا دی جاتی ہے. اب شہادتوں کی ثقافت جو ہوتی ہے اس کے اوپر کئی مرتبہ اختلاف کیا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزا کا بہرحال جو نظام ہے وہ شہادتوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر ہمارے انڈیپینڈنٹ عدلیہ نے سارے کے ساری چیز کی باقاعدہ پروب کرنے کے بعد اس کو مجرم قرار دیا تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر انٹروینشن کرنا یا پریزیڈنٹ کو اپنی اتھارٹی کا استعمال کرنا براہ راست ملک کے اندر مذہبی منافرت کو ہوا دینے والی بات ہے. لیکن ابتسام صاحب، آپ اس چیز کی کیا حمایت کرتے ہیں کہ یہ جو میں آپ سے، کیونکہ مذہبی اسکالر میں نہیں ہوں، آپ دونوں ہیں، آپ کی رائے لوگوں کو سننے والوں کے لیے بھی بڑا وزن رکھتی ہے، جس کے اوپر ثابت ہو جائے، ثابت ہونا پہلے شرط ہے، ثابت ہو جائے اس کو سزائے موت ملنی چاہیے؟ بالکل. اس کی ہم آج اس لیے کرتے ہیں کہ پریسیڈنسز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہیں. محمد بن مسلمہ کو کعب بن اشرف نے قتل کیا ہے، اسی طرح ابو رافع یہودی کو عبداللہ بن عتیق نے قتل کیا ہے، اسی طرح اسما بنت مروان کو میری بن عدی نے قتل کیا ہے. تو یہ پوری کی پوری پریسیڈنٹس اور ہمارے ماضی قریب کے اندر قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے. غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے راجپال کو قتل کیا. تو یہ بات ایک ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی علماء کی دو آ رہا ہوں. تو اس میں کمزوری کہاں ہے؟ کمزوری تو اس جگہ کے اوپر ہے پھر ابتسام صاحب جہاں پہ انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے، شاید وہ ہمارا ابھی اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. گوجرا والا واقعہ ہمارے سامنے ہے، وہاں پر نفرت کی فضا میں 200 گھر جلا دیے. میں آپ کی اس بات 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اندر پروسیجرل فالٹس جو ہے نا ان کے پیدا ہونے کے یا موجود ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ بہرحال قانون چلانے والے لوگ جو ہوتے ہیں معصوم اندل خطا نہیں ہوتے، وہ بھی بشر ہوتے ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ، اس میں ایک ریکمنڈیشن ہے میری جو کل ایک مذاکرے کے اندر میں نے دی تھی ایک، اور آج بھی اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر پولیس کسٹڈی میں چلا جانا چاہیے الزام لگانے والے کو بھی، اور جس کے اوپر الزام لگایا جائے اس کو بھی پولیس کسٹڈی میں چلے جانا چاہیے. اور پروو ہونے کے بعد اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کو کسی پرسنل رائیولری کی وجہ سے اس قانون کا استعمال کیا جا رہا ہے یا الزام لگایا جا رہا ہے، تو اس کو پھر بعد میں جو ہے نا حد قذف لگنی چاہیے. اگر وہ یہ ثابت آج تک کسی پہ حد قذف نہیں لگی ہے. نہیں، یہ تو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ کو. مفتی منیب صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو میں نے کیسز 647 کا حوالہ دیا اس میں جو آدھے لوگ تھے وہ نان مسلم تھے، اور جو مغربی دنیا ہے وہ ہمارے اوپر الزام یہ لگاتی ہے کہ کیونکہ ہم میجورٹی جو ہے مسلم کنٹری ہے، 1-1.5% کے قریب کرسچن ہیں، تو شاید ہم ان کو نشانہ بناتے ہیں. ہم کتنا مؤثر اپنے قانون کو اور تفتیش کے نظام کو کر سکتے ہیں کہ ہم اس الزام کا خاتمہ کر سکیں؟ سب سے پہلے تو میں نہایت احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ حد قذف شریعت میں صرف ایک جھوٹے الزام پر ہے کہ جو کسی پر زنا کا الزام لگائے اور وہ جھوٹا ثابت ہو اس کے لیے حد قذف ہے. ہر الزام کے لیے، دعوے کے لیے یہ نہیں ہے اگر ہم شرعی حدود کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو اصولی طور پر یہ قانون تحفظ ناموس رسالت کا جسٹیفیکیشن اور ایک اسپیسیفک واقعہ اس کی عدالتی پروسیڈنگز، ان دونوں کو الگ کر کے بات کی جائے. کیوں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا کیس سامنے آئے تو جو اصل میں اس کے معاندین اور مخالفین ہیں، جو اپنے ایمان و اعتقاد میں اس قانون کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کی جرأت و جسارت بھی نہیں کر سکتے کہ ایک اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے سامنے آ کر دو ٹوک اپنی بات کریں، تو وہ کبھی حقوق انسانی کا ماسک پہن کر، کبھی وومن رائٹس کا ماسک پہن کر، کبھی مائنارٹیز کے حقوق کی بات کر کے اور پردہ ڈال کے آتے ہیں. تو پہلا میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ دو ٹوک بات کریں کہ کیا ذات باری تعالی
اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مسلم ریاست میں ان کے ناموس کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا لوگوں کو کھلی اجازت دے دی جائے کہ جو چاہے اہانت الوہیت کرے، اہانت رسالت کرے؟ تو مفتی صاحب آپ اس چیز کی حمایت کرتے ہیں کہ سزائے موت ملنی چاہیے؟ مفتی صاحب آپ اس چیز کی حمایت کرتے ہیں کہ سزائے موت کا قانون برقرار رہنا چاہیے؟ بالکل رہنا چاہیے۔ بریک لے لیں اس مدعے پہ، بریک لے لیں، بریک قریب آ گئی ہے، بریک لے لیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس کیس کو بھی اور یہ جو قوانین ہیں بلاسفیمی کے حوالے سے پاکستان میں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ قانون اسلامی ریاست میں اگر شریعت کے مطابق درست قانون ہے، اس کا صحیح اطلاق ہونا وہ بھی ایک پابندی ہے۔ تو میں رانا صاحب سے اس کے اوپر بھی جاننا چاہوں گا کہ کتنا مؤثر جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کے نظام کو بنایا جا سکتا ہے۔ ایک شارٹ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا صاحب آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ الزام جلدی سے لگ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہائر کورٹس میں آج تک کوئی ایک بھی کیس نہیں ہے جہاں پر وہ فائنلی کسی کو ہینگنگ کی سزا جو لا دیتا ہے وہ دی بھی گئی ہو۔ اس میں کمزوری کہاں پر ہے؟ دیکھیں اس میں یعنی دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو ہمارے ہاں ایک یعنی یہ بڑا یعنی پریسیڈنٹ جو ہے نا یہ بڑا سٹرونگ ہے کہ غلط مقدمات جو ہے وہ درج ہوتے ہیں، لوگ اپنی جو لوکل رائیولریز ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بھی دوسروں کو پھنسانے کے لیے جو ہے وہ غلط مقدمات جو ہے وہ درج کروا دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ ڈائنگ ڈکلیریشن جو ہوتی ہے اس کا دنیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی ویلیو ہے، لیکن ہماری جو سپیریئر کورٹس ہیں ان کے فیصلے اس طرح سے بھی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی مرتے دم بھی جب وہ بیان دیتا ہے تو اس میں بھی اپنے مخالفوں کو جو ہے وہ غلط طور پہ ملوث کر لیتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ وداؤٹ کورابوریشن جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ تو اس میں ایک تو یہ پہلو بڑا سٹرونگ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو انویسٹیگیشن ہے یا ہمارے جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں اس کے اوپر اب پولیس کے اوپر میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس میں اچھے لوگ نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ایماندار لوگ بھی ہیں، لیکن ایک جنرل بات جو ہے اگر اس کے مطابق آپ دیکھیں تو جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو کوئی بھی جو ہے وہ پورے دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی پولیس میں جو ہے وہ اس قسم کی کرپشن نہیں ہے کہ وہ ایک غلط آدمی کو جو ہے وہ چلان کر دیں اور ایک گناہ گار کو جو ہے وہ بے گناہ کر دیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یعنی اس سسٹم کے متعلق جو بات ہوتی ہے دنیا میں اور جس کی وجہ سے پھر ہمیں ہدف تنقید بھی بنانا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، تو اس میں کمزوری ہے۔ ہمیں اپنے انویسٹیگیشن جو پروسیجرز ہیں ان کو بہت زیادہ ڈیولپ کرنا ہوگا، اور سوسائٹی میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو غلط مقدمہ درج کرنے سے روکنے کے لیے، جیسے ابتسام الہی صاحب نے تجویز دی ہے، چلے اگر قذف نہیں تو ادروائز کوئی سزا رکھ لی جائے، لیکن یہ ڈیٹرنس ہونا ضرور چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں مقدمہ درج کروا کے غلط ایک آدمی کو سزائے موت کے قریب کر دوں اور اگر جھوٹا ثابت ہوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ ابتسام صاحب آپ فرمائیے گا کہ اسلام میں تو تمام انبیاء اکرام اور تمام جو مذہبی کتابیں ہیں ان کا احترام لازم ہے، تو ہم یہ گجرا والا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر کتنی آسانی سے وہ گھر جلا دیے گئے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی، کیسے ہم ایسے واقعات کو ہونے دیتے ہیں؟ وہ پاکستانی شہری تو ہیں نا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں جی میں آپ کو چھوٹی سی پہلے بات جو ہے نا اس بات کو ٹو دی پوائنٹ ایڈریس کرنے سے پہلے چھوٹی سی بات مفتی صاحب کی اصلاح کے لیے کہوں گا کہ وہ ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ بھی تھوڑا کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی ذات کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ جب میری ذات میں غلوف کرے گا اور میں اس کو پورا انڈیکیٹ کیے بغیر اشارہ دے رہا ہوں، انہوں نے اس موقع پہ کہا تھا اس کو حد قذف لگاؤں گا۔ تو اگرچہ قانون قذف کا اصل اطلاق تو زنا کے جھوٹے الزام کے اوپر ہی ہوتا ہے، لیکن قذف کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اپلیکیشن کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ صحابہ اس سے دیگر چیزوں کو ڈیڈیوس کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ قانون قذف نہیں اس کا نام رکھنا چاہتے تو کوئی تعدیر رکھ لیں، وہ تعدیر جو ہے اس کا کوئی بھی مقام ہو سکتا ہے، یہ ڈیٹرنس ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ان جنرل ہمارے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اتنی یونیورسل قسم کی ہم آہنگی موجود ہے کہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے اور دیگر دیہاتوں کے اندر ایک ہی مقام اور ایک ہی اسٹیٹس کے حامل لوگ مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور اہل کتاب کا ہے مناقحت کا، ان سے کاروبار کا، لین دین کا جو اسلام کے اندر باقاعدہ ایک اجازت موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد نفرت کی کوئی فضا موجود نہیں۔ یہ باقاعدہ نفرت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی ایک ایسا بندہ یا کوئی ایک ایسا فرد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے ہندو ہو۔ اچھا اس کے بعد جب جوڈیشل ٹرائل کے بعد وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کو نکلوانے کے لیے پروسیجر سے ہٹ کے کوئی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے تو ہاں کی ایک رنجش پیدا ہو جاتی ہے، اور حضرت رسول اللہ کے بارے میں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ان کے حقوق جو سلب کیے جا رہے ہیں۔ یہی یہ بات باقی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب سے بھی رائے لے لیں۔ مفتی صاحب جی
آپ اس پہ اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں؟ کس پر؟ ابتسام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قذف کا تصور موجود ہے، حضرت علی کے حوالے سے انہوں نے اس کی واضح مثال دی، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ثابت ہو جائے تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو حد قذف یا تعزیر کوئی ایک چیز تو لگانی پڑے گی، نہیں تو جھوٹے الزام لگتے رہیں گے۔ دیکھیں ہم حدود شرعی کے اندر رہ کر بات کر رہے ہیں، اگر تو صرف حد قذف ہے اسلام میں کہ جو کسی پر بدکاری زنا کا الزام لگائے اور وہ شرعی اصولوں کے مطابق ثابت نہ ہو سکے تو اسے حد قذف لگائی جائے گی۔ اگر آپ یہ ہر فوجداری جرم کے بارے میں یہ ضابطہ لگا دیں تو پھر تو کوئی قتل کا کیس لے کر بھی عدالت میں نہیں جائے گا۔ کتنے قتل کے دعوے ہیں جو ثابت ہوتے ہیں۔ کلوزنگ ریمارکس مجھے مفتی صاحب دے دیجئے، ٹائم میرے پاس کم ہے۔ یہ فرما دیجئے کہ اس لا کو ایک تو بندہ وہ ہے جس نے جرم کیا اس کو سزا ملے، اور کوئی بے گناہ جو ہے اس کی گردن میں ہم یہ پھندا نہ ڈال دیں، اس کے لیے کیا کریں؟ بالکل تھوڑے لفظوں میں بتا دیں۔ اس کے لیے عدالتیں ہیں، اور عدالت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اگر کسی پر الزام باطل ہے، غلط ہے، تو وہ باعزت بری ہو جائے گا، اس کی کریکٹر کلیئرنس ہو جائے گی، الزام سے نکل آئے گا، اور اگر شرعی قواعد کے مطابق، عدالتی ضوابط کے مطابق الزام ثابت ہو جاتا ہے تو وہ مجرم قرار پاتا ہے، کنوکٹ ہوتا ہے، پھر اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ایک منٹ ٹھہریں ندیم بھائی، میں چھوٹا بات ایڈ کروں گا۔ جی بولیے، میں چھوٹی بات ایڈ کروں گا۔ قرآن کا اصول ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پہ زیادتی کرے اتنی ہی زیادتی کا مستحق ہے۔ مفتی صاحب اس کو باعزت بری کر کے جو مجرم ہے، جو جھوٹا الزام لگایا، اس کو کہتے ہیں اس کو کوئی پوچھے نہیں جائے گا۔ یہ بات تو میں سمجھتا ہوں بالکل لاجیکل ہے۔ پروگرام کا آج وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس، لیکن یہ ایشو ایسا ہے کہ اس کے اوپر پاکستانی شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہے، اس کے اوپر ہم اور پروگرام کریں گے کیونکہ شرعی اور مذہبی معاملہ ہے۔ میں اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا، مجھے مذہبی یہ جو اسکالرز ہیں ان کی اوپینین چاہیے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، تو ہم اس کے اوپر فالو اپ پروگرام کریں گے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور ابتسام الہی ظہیر صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ندیم ملک کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔